درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدرالدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ آئیے محفل سجی ہے اور مزین کرتے ہیں، مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ جو رمضان میں ایک سجدہ کرے تو اس کو ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک محل عطا کیا جائے گا۔ ذرا غور کریں کہ ہم کتنے سجدے کرتے ہیں تراویح میں؟ 20 رکعتیں 40 سجدے، 17 رکعتیں عشاء کی ملا لیں تو مزید 34 سجدے، 74 ہو گئے۔ مغرب بھی رات میں نماز آتی ہے تو جو مغرب کے 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل، اوابین بھی اللہ توفیق دے پڑھ لے تو یہ کتنے ہو گئے؟ 18 سجدے۔ سبحان اللہ، عدد کتنا پیارا بنا کہ جو مغرب پوری پڑھے، عشاء پوری پڑھے تو ایک رات میں 92 سجدے کرتا ہے۔ 92 کا عدد بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کے مبارک نام کا عدد ہے۔ اس سے انشاءاللہ 92 گھر روزانہ اور جنت میں وہ کما رہا ہے۔ اور صرف جنت کے محل نہیں، آقا فرماتے ہیں ہر سجدے پر 1000 نیکیاں بھی ملیں گی۔ 92,000 نیکیاں ہو گئی، پھر فرمایا ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت بھی لگا دیا جائے گا۔ اب کسی کو یہ کہیں یار رمضان میں 20 رکعتیں تراویح کی پابندی سے پڑھو، جیسے ہی مہینہ ختم ہوگا تو میں ڈیفینس میں ایک بنگلہ دے دیا جائے گا۔ بندہ کہے یار صرف تراویح سے بنگلہ ملے گا تو تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں، ساتھ کی پلاٹ بھی دے دیں۔ ملے تو ہم سب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کے وعدوں پر یقین رکھو نا، ہر سجدے پر آپ کو جنت میں ایک محل مل رہا ہے، تو کیوں 8 تراویح پڑھ کے کوئی چلا جاتا ہے، کوئی 12 تراویح پڑھ کے چلا جاتا ہے، کوئی تراویح نہیں پڑھ رہا ہے؟ نہ کریں ایسا۔ دیکھیں رمضان کی یہ راتیں گھومنے پھرنے کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، یہ عبادتوں کے لیے ہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حاصل کر لو جو حاصل کرنا ہے۔ نبی پاک کی حدیث سے سمجھو رمضان کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ آپ دیکھیں کچھ لوگوں کا سیزن آتا ہے، بہت سارے یہاں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ہر کاروبار کا ایک سیزن آتا ہے۔ آج کل آپ کو درزی بڑے بیزی ملیں گے، خاص طور پہ آخری عشرے میں۔ اچھا اب ان کو کہیں چلو یار کہیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں، کہ نہیں بھائی رمضان کا سیزن لگا ہوا ہے، عید کے بعد جدھر بولو گے چلیں گے۔ بقرعید کے دنوں میں کسی کسائی کو گھما پھرا کے دکھا دو، نہیں بھائی یہ تو دن آئے، پورا سال انتظار تھا بقرعید میں۔ ہر آئٹم کا آتا ہے نا سیزن۔ مثال کے طور پہ گرمیاں آتی ہے تو کولر والے، اے سی والے بیزی ہو جاتے ہیں، سردیاں آتی ہے تو بلینکٹ والے، گیزر والے۔ ہر کاروباری کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ وہ سیزن میں کیا کہتا ہے اپنے دوستوں کو؟ یار سیزن کے دن ہے، گھر والوں کو بھی کہتا ہے کوئی مجھ سے ایکسٹرا کام مت کہنا، دوستوں کو کہتا ہے بھائی میں ٹائم نہیں دے سکوں گا، بس یہ 10 15 20 دن مہینہ سیزن کا گزار لو، پھر انشاءاللہ جو بولو گے کریں گے۔ تو رمضان میں ہم نہیں کہہ سکتے اپنے دوستوں کو یار یہ مہینہ تھوڑا سا عبادت کرنے دو، ہیں یہ مہینہ میں سجدے کر لوں، یہ مہینہ میں تلاوت کر لوں۔ بلکہ رمضان میں ایسا لگتا ہے دوستی یاری زیادہ جاگ جاتی ہے۔ وہ بھی دوست بن جاتا ہے جو سارا سال نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ بھی کرکٹ کھیلتا ہے جو پورا سال کرکٹ نہیں کھیلتا، اور رمضان کے کرکٹ کھیلنے کے لیے آیا ہے۔ رمضان ٹورنامنٹ، معاذ اللہ اب جری دیکھیں لوگ۔ اچھا پھر ایک تو کرکٹ، دوسرا کھانا پینا ہے، حالانکہ بھوکا رہنے کا مہینہ آیا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ آل یو کین ایٹ، سحری آفر، افطار آفر۔ اچھا دوست بھی ایک دوسرے سے مل کے ایک ہی سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور سناؤ آج سحری کدھر کرنی ہے، آج افطار پہ کدھر چلنا ہے؟ تو بھائی یہ پوچھو نا آج تلاوت کدھر کرنی ہے، آج ذکر کدھر کرنا ہے، آج محفل میں کہاں جانا ہے، آج تہجد کدھر پڑھنی ہے؟ یہ باتیں نہیں ہو رہی ہماری۔ سوچیے رمضان کیا ہے خدا کے واسطے۔ روزانہ ساری سال جو ہے نا میں اور آپ ایک دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری دعا سن لے، میری مغفرت فرما دے، میرے گناہ معاف کر دے، میری مشکل آسان کر دے۔ ہم کرتے نا دعا۔ آپ کو پتہ ہے حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں آسمان سے آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ ادھر سے آفر ہے اور ہم غفلت میں یہ راتیں گزار رہے ہیں۔ تھوڑے دنوں پہلے سوچ رہے تھے چاند دکھے گا، رمضان آئے گا، ہم عبادت کریں گے، ابھی تو سوچ ہی رہے ہیں۔ دیکھو پچھلے رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے جو اس بار نہیں ہے، کیا پتا اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں۔ اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھنا اور اس کو اللہ کی یاد میں گزارے۔ وہ روایت یاد رکھیے گا کہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک دعا پر آمین فرمائی تھی۔ جبریل امین نے کیا دعا کی تھی کہ یا اللہ جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ نبی پاک نے آمین فرمایا تھا۔ دعا کون کر رہا ہے؟
فرشتوں کا سردار. آمین کون کہہ رہا ہے؟ نبیوں کا سردار. فرما رہے آمین نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعا تو مقبول ہے نا. پھر ہمیں تو کانشیس ہو جانا چاہیے. یا اللہ 15 دن گزر گئے، نہ تراویح ایسی پڑھ سکا، نہ روزے ایسے رکھ سکا، پتہ نہیں بخشش ہوئی کہ نہیں. مولا کروڑوں بخشے گئے ہوں گے، ان بخشے ہوئوں کا واسطہ مجھے بخش دے پلیز. میرے بچوں، میرے ینگسٹر بچے، رمضان اس لیے نہیں آیا کہ ہم کھیل کود اور کھانے پینے اور شاپنگ میں گزار دیں. قرآن شریف کے حوالے سے ہی میں ایک سورت بلکہ اس کی چند آیتیں اور وہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سوچئے اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے پوری قرآن پاک میں ایک سورت آئی ہے، اور اس سورت کا نام ہی سورہ قدر ہے. اور کیا شاندار پیغام ہے اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. قرآن کا یہ شاندار اسلوب سمجھیے، یہ بہت خوبصورت اسٹائل ہے کہ قرآن میں جب کسی بات کو امپورٹنٹ ذکر کیا جاتا ہے، ایمفسائز کیا جاتا ہے، تو قرآن خود ایک سوال کرتا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. آپ کو یہی اسلوب سورہ قارعہ میں بھی ملے گا. القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے. وہ سوال کے بعد قرآن خود ہی جواب ارشاد فرماتا ہے، لیکن اٹریکشن ہو جائے، بندہ سمجھ لے دیر از سم تھنگ اسپیشل، کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. پھر خود قرآن جواب دے رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہیں لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب ایک کوسچن دماغ میں پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں کی جو بات کی گئی، یہ کیلکولیشن نارملی تو نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے 84 ایئرز اور 4 مہینے بنتے ہیں، 84 سال اور تقریباً 4 ماہ، 100 سال فرما دیے جاتے. ایگزیکٹلی 1000 مہینے کیوں؟ سبحان اللہ. علماء نے اس کے باقاعدہ مفسرین نے شان نزول بیان کیے. ایک بڑا پیارا شان نزول کہ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کے درمیان بیٹھے، جلوہ فرما ہے. صحابہ کو نبی پاک نے خود ایک واقعہ سنایا کہ پچھلی قوم میں ایک بڑے بزرگ تھے، ان کا نام حضرت شمعون تھا. 1000 مہینے تک ایسے عبادت کی، دن روزے رکھے، رات نوافل پڑھے، جہاد بھی کیا اور شہید بھی ہو گئے. اتنا شاندار جب واقعہ صحابہ نے سنا نا تو صحابہ اکرام علیہ رضوان کے دلوں پر ملال گزرا. لک ایٹ دا وے آف تھنکنگ آف صحابہ اکرام. کیا انداز تھا صحابہ اکرام کے سوچنے کا. کہتے حضور یہ پچھلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، اتنی ساری عبادت، 1000 مہینے کی عبادت. ہماری تو عمر ہی تھوڑی ہے، 84 سال 4 مہینے ہم تو زندہ ہی نہیں رہتے. نارملی لائف تو ہماری نہیں ہے اتنی، اور اگر جی بھی لیں تو عبادت کہاں سے کریں گے؟ بڑھاپے میں کہاں سے عبادت ہوگی؟ کہ حضور ہماری عمریں تھوڑی، پچھلی قومیں تو آگے بڑھ گئیں. اب یہاں ذرا رکتا ہوں اور اپنا حال ہم چیک کریں. ہم افسوس کس بات پر کرتے ہیں؟ کسی کا گھر دیکھ کر آ جائیں، او ہو اتنا بڑا بنگلہ، اتنی گاڑیاں بھی گن لیتے لوگ، بلکہ کچھ لوگ تو قیمت بھی نکال لیتے ہیں، پارکنگ میں اتنے کروڑ کی گاڑی کھڑی تھی. او اللہ کے بندو تم، اچھا پھر افسوس، اپنا گھر برا لگنے لگتا ہے، اپنی نعمتیں کم لگنے لگتی ہیں کہ اتنی ساری زندگی بھی محنت کروں تو میں اس کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکوں گا. یہ صرف دنیا والوں کو دیکھ کر افسوس کیوں ہوتا ہے ہمیں؟ یہ ذہن نہیں تھا صحابہ کرام کا. انہوں نے کہا حضور وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، ان کی عمریں زیادہ تھیں. مجھے ایک بات بتاؤ نا، کسی بڑی گاڑی والے، کسی بڑے بنگلے والے، کسی دنیا میں ترقی کرنے والے کو دیکھ کر دل میں افسوس ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر خیال آئے یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا؟ کسی عالم دین کو دیکھ کر خیال آئے، ماشاءاللہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی عمر کے کئی لوگ ہم میں سے موجود ہیں، یہ خیال نہیں آیا کہ میری ان کی عمر ایک ہے، یہ عالم بن کے میں نہیں بن گیا؟ کسی مفتی کو دیکھ کر، کسی حافظ کو دیکھ کر کہ یار اس کے دل میں پورا قرآن ہے، میں قرآن یاد نہیں کر سکا، یہ کیوں خیال نہیں آتا کہ یہ جنت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے؟ صرف دنیا میں لوگوں کو ترقی کرتے ہوئے یہ ہمارے سرکل ہی الٹا ہے. ہمیں اگر زندگی پرسکون گزارنی ہے تو نیکیوں میں اپنے آگے والوں کو دیکھیے اور نعمتوں میں اپنے پیچھے والوں کو دیکھیں کہ دیکھو وہ لوگ کتنی تکلیف میں ہیں اور اللہ نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں. آج بھی رمضان میں کئی لوگ ہیں جن کے گھروں میں افطار کے لیے نہیں ہے، بیچارے روڈ پر آ کر افطار کرتے ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو کیسے وسیع دسترخوان دیے ہیں. ارے مجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، مگر جب کسی مالدار آدمی سے ملا، جب کسی کے گھر پہ گئے، جب کسی کی ذرا ثروت دیکھی تو بہت سارے لوگ اپنے اندر ہی اندر مایوسی کی کیفیت میں آ جاتے ہیں. نکلو ان چیزوں سے باہر، سیکھو صحابہ کرام سے. اور جب صحابہ کرام نے نبی پاک سے کہا نا حضور یہ لوگ تو آگے بڑھ گئے،
سبحان اللہ، نبی پاک کے دل اقدس پر کچھ ملال گزرا، ہائے ہائے، مصطفیٰ کریم کے دل اقدس پر ملال گزرے، رنج گزرے، یہ رب کو کب گوارا ہے؟ جبریل امین آتے ہیں، کہتے حضور غم زدہ نہ ہو، آپ کی امت کو اللہ نے ہر سال ایک رات ایسی دے دی ہے جو اس رات میں عبادت کرے گا اللہ حضرت شمعون کی 1000 مہینے کی گئی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرما دے گا۔ That is 1000 month لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے جو ہر سال ہمیں عطا کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آؤ اور آسان کر دیا گیا، یہ نہیں کہا کہ سال میں کوئی رات ہوگی، بلکہ یہ بھی نہیں کہا رمضان میں کوئی رات ہوگی، نبی پاک نے غلاموں پر اور کرم فرما دیا، یہ بھی فرما دیا۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں شب قدر کو تلاش کر لو، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں یا 29ویں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دس از دا گولڈن چانس، اللہ مجھے اور آپ کو شب قدر نصیب فرمائے۔ مور دین 84 ایئرز، 84 سال سے زیادہ کی عبادت کرنے کا ایک رات میں آپ کو موقع ملنے والا ہے، تو آپ کانشیس ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ آخری عشرہ گھومنے پھرنے اور شاپنگ سینٹر میں مت جانا، یہ فوکس کر لیں۔ سب سے بہترین طریقہ کیا ہے شب قدر کو پانے کا؟ علماء کہتے ہیں بندہ اعتکاف کر لے۔ جو اعتکاف کرتا ہے نا، اس کو تو شب قدر اللہ کے گھر میں ہی مل جاتی ہے، تو جہاں جہاں ہو سکے اعتکاف کریں۔ دعوت اسلامی کے تحت بھی دنیا بھر میں اعتکاف کروائے جا رہے ہیں، تو جہاں آپ کی محلے میں عاشقان رسول کی مسجد ہو، جس سے بن سکے دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اعتکاف کریں گے، تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی اعتکاف میں بھی تربیت ہوتی رہے گی، بہت ساری باتیں مزید سیکھ جائیں گے۔ اعتکاف نہیں کر سکتے تو پھر آج میرا ایک مشورہ لے لیجیے، یہ 5 طاق راتیں طاق میں رکھیں، ٹارگٹ میں رکھیں، مس نہیں ہونی چاہیے۔ کیا کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو یاد رکھیں، جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ عادت تو سارے سال کی بنا لیں، اللہ توفیق دے، سارا سال ہی عشاء اور فجر سے جماعت سے پڑھ لیا کرو، ہر رات عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن ایٹ لیسٹ طاق راتوں میں عشاء بھی، تراویح بھی اور فجر، یہ باجماعت آپ نے پڑھنی ہے۔ ماشاءاللہ کئی مسجدوں میں صلاۃ التسبیح ہوتی ہے، صلاۃ التسبیح ادا کریں۔ اچھا، پھر ذکر و اذکار کی بھی کوئی ٹارگٹ لے لیں، کیونکہ فضول کام تو کرنا نہیں ہے۔ 1200 بار درود پاک پڑھیں، کلمہ پاک پڑھیں، اللہ اللہ کا ذکر کر لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور جو ذکر الہی ہیں وہ کریں۔ اس کے بعد آپ کم از کم 2 سے 3 پارے تلاوت کا بھی ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے 5 طاق راتوں میں تلاوت قرآن بھی کرنی ہے، سورہ ملک پڑھ لیں۔ اور پھر ایک اور مشورہ یہ دوں گا کہ 5 راتوں میں صدقہ دیں، آپ کی جتنی حیثیت، 100 روپے کر لیں، 500 کر لیں، 1000 کر لیں، 10,000، 1 لاکھ، جو اللہ نے آپ کو نوازے، 5 اینولپ بنا لیں کہ میں نے یہ 5 راتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کسی غریب کو دے دیں، کسی مسجد میں دے دیں، واٹ ایور۔ لیکن ہوگا کیا کہ اگر ان 5 راتوں میں جو رات بھی شب قدر ہوئی نا، یہ جتنی ورائٹی والے انشاءاللہ آپ نے ثواب کے کام کیے ہوں گے، ہر کام اللہ کی رحمت سے 1000 مہینوں سے زیادہ کی فضیلت حاصل کر لے گا۔ ٹارگٹ کرو۔ لوگ سیزن کا جب خیال رکھتے ہیں، آپ خیال رکھو نا، ایک زبردست سیزن آ رہا ہے، آیا ہوا ہے رمضان، اور آخری طاق راتوں کو اور آپ فوکس کر لیں۔ اور پھر آخری بات دیکھیں، رمضان میں ماشاءاللہ مسجدیں بھی بھری ہوئی ہیں، نمازی بھی ہیں، رمضان کے بعد اوپر رمضان میں ہی نماز فرض ہے؟ کیا ہم رمضان میں ہی اللہ کے بندے ہیں؟ ایکچولی پتہ ہے ہوتا کیا ہے، سمجھو بات کو۔ رمضان میں میری اور آپ کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے فائنل فائٹ کے لیے۔ شیطان بند کر دیا، اینیمی بند ہے، دشمن بند ہے، تاکہ میرے بندے عبادت کر لیں، روزہ رکھ لیں، تگڑے ہو جائیں، تقوی میں مضبوط ہو جائیں۔ اب شیطان آئے تو مقابلہ کر سکیں۔ نظر یہ آتا ہے کہ لگتا ہے پہلی بال پہ ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں، پہلے دن ہی مقابلے میں ہار جاتے ہیں۔ ارے بھائی کچھ دن تو باقی رکھتے، چاند رات بھی مسجد خالی، مغرب میں مسجد بھری ہوئی ہے، عشاء سے پہلے اگر امام صاحب اعلان کر دیں کہ چاند نظر آ گیا تو عشاء میں بھی نہیں آتے۔ ذرا صحیح بتاؤ، یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، ہم یہ پیغام تو نہیں دے رہے کہ اے شیطان، جب تک تو بند تھا نا ہم اللہ کے بندے تھے، اب جب تو آزاد ہو گیا ہم نے تیری ماننی ہے۔ یہ بتاؤ کیسا میسج ہے؟ آپ تو شیطان کو گویا یہ کہیں عمل کے ذریعے کہ اے شیطان، ہم رمضان میں بھی رحمان عز و جل کے بندے تھے، رمضان کے بعد بھی اللہ کی بات مانیں گے، تیری نہیں۔ تو اس بار ہم نے بدلنا نہیں ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ریزن ڈھونڈتے ہیں، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس، وجہ کیا ہے؟ ہر بار توبہ کرتے ہیں، 27ویں شریف کو رو رو کے توبہ کرتے ہیں، کئی لوگ تو اعتکاف کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ یار یہ عید کے دن میں غائب ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد نظر ہی نہیں آتے۔ اس کی بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ ہماری صحبتیں ہیں، ہماری کمپنیز ہیں، ہمارے دوست ہیں۔ ہم نے دوست وہ بنائے ہیں
کہ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے دوست گھر پہ آ جاتا ہے, چلو بھائی چاند رات ہو گئی, مارکیٹ چلتے ہیں, فلم سنیما کی ٹکٹ بھی تو بک کرنی ہے نا, ڈرامہ بھی تو دیکھنے جانا ہے, گھومنا پھرنا بھی تو ہے, ارے یار نماز پڑھنی, ارے بھائی کیا ہو گیا, پورا مہینہ تو پڑھ لی نماز, اب کیا کرنا ہے. دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. کوئی ایک دوست ہے آپ کا اور میرا ایسا جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے؟ ہم نے تو ایسے دوست بنائے جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے, الٹے کام یاد آتے ہیں. اگر یہ سوچ لیا ہے نا کہ اب رمضان میں نیک بنا ہوں اور سارا سال نیک بننا ہے, وی ہیو ٹو چینج اوور کمپنی. ہمیں اپنی صحبتوں کو دیکھنا ہوگا. اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی, برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے. کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. لاکھوں نوجوان چہرے پہ داڑھی سجائے, سر پر امامہ سجائے, آپ کو کہاں سے نظر آ رہے ہیں؟ بدلے نا. میں تو آپ کو اس ہاسپٹل کا پتہ بتا رہا ہوں, اس شفا خانے کا پتہ بتا رہا ہوں. آپ بھی کبھی کبھی کہتے ہیں صحیح ڈاکٹر بتاؤ جس سے علاج صحیح ہوتا ہو. آپ نے کوئی پریکٹس کی ہے تو بتانا, مجھے بھی آپریشن کرانا ہے. میں تو آپ کو اس شفا خانے کا ایڈریس بتا رہا ہوں کہ جہاں کئیوں کو علاج ہو چکا ہے, کئی ماشاءاللہ نیک بن چکے ہیں. آئیے آپ بھی شامل ہو جائیں, ہم سب مل کر سنتوں پر عمل کریں گے. تو دعوت اسلامی والوں سے, نیک لوگوں سے دوستی کر لیں تاکہ نمازوں کی پابندی رہے, اجتماع کی پابندی رہے, مدنی قافلوں میں جاتے رہیں, تو انشاءاللہ یہ گناہوں والی عادتیں ختم ہو جائیں گی اور ہم پکے نمازی بن جائیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان کی برکتیں بھی عطا فرمائے, لیلۃ القدر کی برکتیں بھی عطا فرمائے, اور رمضان کے بعد بھی ہمیں عبادتوں میں مصروف رہنا نصیب فرمائے. رمضان میں خوب سخاوت کیجئے, اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے, غریبوں کی عید اچھی کیجئے, ان کے دسترخوان وسیع کر دیجئے, اللہ آپ کو نوازے گا. اپنی زکوٰۃ پوری دیجئے, اپنی عطیات دل کھول کر دیجئے. زکوٰۃ دیتے وقت, عطیات دیتے وقت سب سے پہلے خیال اپنے غریب رشتہ داروں کا رکھیے. اور آخر میں گزارش کروں گا کہ عاشقان رسول کی عظیم و شان تحریک دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں دین متین کی خدمت بہت بڑے پیمانے پر کر رہی ہے, اس کو میں گزارش کروں گا کہ اپنے ڈونیشن میں, اپنے عطیات میں, اپنے فطرے میں دعوت اسلامی کا بھی بڑا حصہ رکھیں تاکہ دین کا یہ کام آگے بڑھتا رہے. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حکایت الصالحین نامی کتاب ہے اور اس میں ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ موجود ہے جو آج میرے بیان کا موضوع بھی ہے. ذرا توجہ سے آپ سب نے بیان کو سننا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز نیل کے ساحل کی طرف تشریف لے گئے. اس وقت آپ بڑی گہری سوچ میں مگن تھے. اچانک آپ نے ایک بہت بڑے بچھو کو دیکھا کہ تیزی سے وہ ساحل کی طرف جا رہا ہے. آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ اتنا بڑا بچھو اور یہ پانی کی طرف کیوں جا رہا ہے. آپ بھی پیچھے پیچھے گئے تو آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا اور وہ بچھو اس مینڈک پہ سوار ہو گیا اور مینڈک تیرنے لگ گیا. آپ حیران ہو گئے کہ یہ تو کوئی راز کی بات لگتی ہے. بچھو اور مینڈک کی دوستی تو نہیں ہوتی, یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے سواری کا انتظام کیا گیا ہے اور یہ دریا پار کرانے کا نظام بنایا گیا ہے. آپ کو بڑا تجسس ہوا, آپ بھی دریا پار کر کے دوسری طرف پہنچ گئے. مینڈک نے کیا کیا, اس بچھو کو اگلے کنارے پر اتار دیا. اب بچھو پھر چلنے لگا, آپ پیچھے جانے لگے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ تھوڑا آگے گئے تو ایک شخص زمین پر مدہوش پڑا ہوا ہے, بے ہوش. اس کے سینے پر ایک بہت بڑا اژدہا, بہت بڑا سانپ اسے ڈسنے کے لیے تیار ہے. اس بندے کو پتہ ہی نہیں وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے, مگر اس بچھو نے رائٹ ٹائم اچانک وہاں پہنچ کر اس سانپ کو ڈنک مارا اور اس بندے کی حفاظت کا انتظام کیا. وہ سانپ وہیں پر مر گیا اور بچھو واپس چلا گیا. حضرت ذوالنون مصری حیران کہ مالک یہ تیرے عجب راز ہیں, اس بے ہوش بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے تو نے انتظام کیا کیا ہے. لیکن حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ ہے بہت بڑی چیز, اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے رب نے دوسرے علاقے سے بچھو بھیجا جس نے سانپ کو ڈسنے سے روک لیا, حالانکہ بندہ بے ہوش پڑا تھا. آپ نے سوچا کہ میں اس بندے کے پیری چوم لیتا ہوں, اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے, بے ہوش ہے. وہ جیسے ہی قریب ہوئے نا تو آپ کو اس بندے کے منہ سے شراب کی بدبو آئی. آپ حیران ہو گئے کہ شرابی, گناہ گار, اور اس کی حفاظت کا ایسا انتظام. اللہ اکبر. ابھی آپ پریشان ہی تھے کہ آپ کو غیب سے آواز آئی, اے ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے, یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے. اگر اللہ صرف نیکوں کی حفاظت فرمائے گا, اگر نیکو کاروں کی ہی رب حفاظت فرمائے گا, تو اے ذوالنون گناہ گاروں کی حفاظت کون کرے گا. ہائے ہائے. حضرت ذوالنون نے جب یہ سنا تو آپ وجد میں آ گئے, آپ کی کیفیت ہی بدل گئی.
अल्लाह अकबर। जब सूरज गुरूब होने लगा, साहिल पर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, तो अब उस नौजवान के जिस्म में कुछ हरकत पैदा हुई। थोड़ी देर बाद वो होश में आया। हजरत ज़ुन्नून उसके करीब ही बैठे थे। आपको देखकर शर्मिंदा हुआ, शर्मिंदगी से कहता, हुजूर आप इधर कैसे? आप अल्लाह के वली थे, बड़े मशहूर शख्सियत थे, वो बंदा आपको पहचान गया। तो आपने फरमाया, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो, मेरे बारे में छोड़ो। उसने कहा, हजरत आप तो देख ही रहे हैं, मैं शराबी आदमी हूँ। आपने फरमाया, जरा बाईं तरफ देखो, अपनी जरा करीब देखो। उस बंदे ने देखा तो मरा हुआ बहुत बड़ा सांप पड़ा हुआ। हजरत ज़ुन्नून मिस्री ने अब उसको सारा वाकया सुनाया कि मैं तो कहीं और था, मैंने एक मंजर देखा, बिच्छू और मेंढक के पीछे इधर आया, अल्लाह ने तेरी हिफाजत का कैसा इंतजाम किया, तू रब की नाफरमानी करता है और वो मालिक तेरी हिफाजत फरमा रहा है। अल्लाह अकबर। जब उस शराबी ने ये वाकया सुना, वो ज़ारो कितार रोने लगा। और उसके बाद उसने जो है ये उसने बड़ा कमाल का जुमला कहा, अगर वो ज़ात गुनाहगारों को ऐसा नवाजती है तो फिर नेकों को कैसा नवाजती होगी। जब अपने नाफरमानों को वो ऐसा नवाजता है तो अपने फरमाबरदारों को कैसा नवाजता होगा। ये कहकर वो शख्स ने सारे गुनाहों से तौबा की, अब मुजाहिदात करने लगा, अब इबादतें करने लगा। एक वक्त ऐसा आया कि उस बंदे का शुमार अल्लाह के मकबूल बंदों में होने लग गया, वो भी अल्लाह का वली बन गया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये वाकया हम सब के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और रोजाना ही करते हैं, मगर वो रब हमसे नेमतों को रोकता नहीं है, वो हमसे अपनी नेमतों को नहीं रोक रहा, हमारा रिस्क बंद नहीं हो जाता। दुनिया का क्या दस्तूर है, यहाँ कारोबारी लोग भी बैठे हैं, हमारे पास कोई बंदा नौकरी करे, हम उसको कहें बेटा आपका काम यह है कि रोजाना जाना है, आपने मार्केट से वसूली करनी है और ये मोटरसाइकिल मैं आपको देता हूँ क्योंकि आपको रोज जाना है, सफर के लिए आपको मोटरसाइकिल देता हूँ। बड़ा मैनेजर बन जाता है, लोग गाड़ी देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो सेठ जो है वो देखे कि ये जाते कहीं नहीं है, सारा दिन इधर ही बैठा रहता है, एक दिन, 2 दिन, 15 दिन, 1 महीना, फिर वो क्या कहेगा, भाई या तो वसूली करने जाओ या वरना मेरी मोटरसाइकिल वापस करो। फायदा क्या तुम्हें मोटरसाइकिल देने का? जो फैसिलिटी देता है कोई हमें किसी काम के लिए देता है ना, अगर वो काम ना करें तो वो फैसिलिटी वापस ले ली जाती है। सच बताओ, मेरे रब ने मुझे और आपको आंखें क्यों दी हैं? क्या हराम देखने के लिए दी हैं? तिलावत के लिए दी हैं, माँ बाप को मोहब्बत से देखने के लिए दी हैं, अल्लाह के घर को देखने के लिए दी हैं, अल्लाह ने जो हलाल चीजें हमें दी है वो देखने के लिए दी हैं। कभी ऐसा हुआ कि हम हराम देखें और अंधे हो जाएं? यार मेरी आज आंखें बंद हो गई, क्यों? बस वो हराम देख लिया था। नहीं, हम गुनाह कर रहे हैं, वो नेमतें नहीं रोक रहा है। ये हाथ इसलिए नहीं दिए कि इससे हराम काम किए जाए, इससे जुल्म किया जाए, मगर ये हाथ हराम की तरफ उठते हैं, रब हाथ वापस नहीं लेता। पैर गुनाह की तरफ जाए तो लंगड़े हो जाने चाहिए थे हम, कि बंदा कहे यार आज पैर नहीं चल रहे, क्यों यार? वो कल मैं जुआ खाने गया था, मैं शराब खाने गया, मैं सिनेमा गया, अल्लाह की नाफरमानी के लिए चला था, मेरे रब ने पैर वापस ले लिए। उसूल तो ये बनता है, मगर उसकी शान देखो कि हम रोज नाफरमानी करते हैं। वो हमें रिस्क दे रहा है, इज्जत भी दे रहा है, आजादी सलामत है, तक अल्लाह को नाराज करेंगे, कब तक उस रब से दूर रहेंगे? वो ऐसा करीब है, दुनिया में किसी की बात न मानो, वो नौकरी से निकाल देता है, मगर रब ऐसा करीम है कि बंदा अगर जब उसकी बात मानने लग जाए ना, एक बार दिल से तौबा कर ले, वो उसके सारे गुनाह भी माफ कर देता। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है मेरा मालिक जो हमारे ऐब छुपाता है। हम अकेले में गुनाह करते हैं, वो बताता नहीं किसी को, वरना वो चाहे तो हम सबके ऐब खुल जाएं। जो लोग हमें इज्जत से देखते हैं, जो मोहब्बत से मिलते हैं, जो हमें बड़े नेक समझते हैं, अल्लाह तो जानता है ना हमारी हालत क्या है। पंजाबी शायर कहता है ना, दुनिया वालों को पता चलता है ना हमारा एक ऐब, एक फौरन मैसेज चलाएंगे, पता चला उसने ये किया है, हाँ माँ बाप भी घर से निकाल देंगे। मेरा मालिक कैसा करीम है, उसे मालूम है हम कितने बुरे हैं, मगर वो रहम करने वाला है, वो करम करने वाला है। हम फिर भी उससे दोस्ती नहीं करते, हम फिर भी उसे नाराज करते हैं। यार इस्लामी भाइयों, कब तक हम गुनाह करते रहेंगे? कब तक अल्लाह को नाराज करते रहेंगे? अगर वो मालिक नाराज हो गया तो बर्बाद हो जाएंगे। उसकी रहमत चाहती है कि मैं और आप बख्शे जाएं, मगर हम हैं कि या तो तौबा नहीं करते, और तौबा करते हैं तो फिर उस पर कायम नहीं रहते। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैसी कैसी हदीसें हैं कि जो तौबा करता है अल्लाह उससे कितना राजी होता है। आइए हदीस पाक सुनाने से पहले मैं आपको कुरान पाक की आयत सुनाता हूं। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सूरह बकरा में दूसरे पारे आयत नंबर 222 में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह पसंद करता है बहुत तौबा करने वालों को। और अल्लाह जब तौबा कबूल करता है ना, तो सुनो कैसा करीम है। दुनिया में अगर हमारा कोई जुर्म हो जाए ना, कोई खता हो जाए, मिसाल के तौर पे किसी की पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज कर दी जाए, तो जब भी आप किसी का रिकॉर्ड निकालते हैं ना, बेशक वो मुकदमा खत्म भी हो गया हो, या सजा हो गई हो, या सुलह हो गई हो, लेकिन जब आप बंदे का कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालते हैं तो उसका वो जुर्म आ जाता है कि इसने 10 साल पहले ये गलती की थी, 15 साल पहले इस पर ये मुकदमा हुआ था। न लोग भूलते हैं, न दुनिया भूलती है। मगर देखो मेरे रब की शान कैसी है कि अल्लाह ऐसा करीम है, कुरान में फरमाता है कि जब अल्लाह तौबा कबूल करता है तो सिर्फ गुनाह माफ नहीं फरमाता, गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। हाँ, जितने गुनाह है ना वो सारे नेकियों में बदल दिए जाते हैं। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, मगर जो तौबा करे
اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ارے میرے رب کی رحمت تو دیکھو کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کی عطائیں کیسی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ رب کریم کس طرح توبہ کرنے والوں پر مہربانی فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کے پاس سے اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے اعضاء، اس کے بدن کے جو پارٹس ہیں ان کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس زمین پر بھی نشان مٹا دیتا ہے جہاں اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب بندہ قیامت کے دن اللہ سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ خود رب نے فرمایا قرآن میں کہ وہ دن آئے گا، ارے پڑھی ہے نا یاسین شریف، اس میں اللہ فرما رہا ہے وہ دن ہوگا جب منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ کلام کریں گے، پیر بتائیں گے کیا گناہ کیے تھے، کدھر گئے تھے۔ اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر بچ نہیں پائیں گے، لیکن اگر توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، تو وہ ایسا کریم ہے کہ وہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کریں؟ ارے دنیا کا دستور کیا ہے، کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، نہیں یار اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، اس نے مجھے نوکری دلائی تھی، اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، اس نے مجھے قرضہ دیا تھا، نہیں یار اس کو تو بالکل بھی ناراض نہیں کرنا ہے، مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا۔ دنیا میں ایک کوئی احسان کر دے، تم کہتے ہو وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو صبح و شام رب احسان کر رہا ہے اس کی ناراضگی کا کوئی خوف نہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ سنو توبہ کرنے والے کس قدر اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کل بنی آدم خطاء، آقا فرماتے ہیں سارے انسان خطا کار ہیں، غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں، مگر فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، فرمایا خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، غلطی ہوتی ہے تو معافی مانگ لیتے ہیں، سر کو جھکا لیتے ہیں، اللہ سے عرض کرتے مولا آئندہ نہیں کروں گا، اور اس کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم سب میں بہترین وہ ہیں جو فتنوں میں مبتلا ہو اور توبہ کرتا ہو، یعنی اگر گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگ لے۔ اچھا ہمارے کچھ لوگوں کا توبہ کا اسٹائل بھی بڑا عجیب ہے، توبہ توبہ استغفر اللہ، گالوں پہ چپت لگا لی مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ ارے ایسی توبہ تو خود توبہ کی محتاج ہے۔ توبہ دل سے ہوتی ہے، توبہ شرم کے ساتھ ہوتی ہے، توبہ ندامت کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب ندامت کے ساتھ بس ایک لمحے کی توبہ ہونا، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صرف معاف نہیں فرمائے گا، وہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا۔ اب ہم توبہ میں کیوں تاخیر کریں، کیوں اس سے دوستی نہ کر لیں؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، توبہ کی تو کیا شان ہے۔ آؤ میں اللہ کی رحمت کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہ واقعہ لکھا۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، 20 سال تک تو اس نے اللہ کی خوب عبادت کی، پھر اگلے 20 سال اس نے اللہ کی بہت نافرمانی کی، پھر آئینہ دیکھا تو داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے، پھر وہ غم زدہ ہو گیا اور کہنے لگا، اے میرے خدا، میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی، 20 سال تک میں نے تیری نافرمانی کی، اب میں تیری طرف آؤں گا تو میری توبہ قبول ہو جائے گی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ اس نے کسی کہنے والے کی آواز سنی، تم نے ہم سے محبت کی، ہم نے تم سے محبت کی، پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، تو نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے تمہیں مہلت دی، اور اگر اب تو توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا تو ہم تیری توبہ قبول کر لیں گے۔ یہ ہے اس کی رحمت۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم کیوں نہ رب سے محبت کریں، کیوں نہ ہم اللہ سے پیار کریں، اور کیوں نہ سچی توبہ کر لیں۔ ہمارے آس پاس سے لوگ اٹھ رہے ہیں، میری بھی باری آنے والی ہے، آپ کی بھی باری آنے والی ہے، ہم کس انتظار میں ہیں، شیطان کے کس وار میں ہیں، ہم توبہ میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ ارے کب اللہ کو راضی کریں گے؟ کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں قضا ہوتی رہیں گی؟ کب تک آنکھیں حرام دیکھتی رہیں گی؟ کب تک میرے اور آپ کے کان حرام سنتے رہیں گے؟ اے حرام کمانے والے، کب تک حرام کماتا رہے گا؟ بدکاری کرنے والا، بے حیائی کرنے والا، نام محرم لڑکیوں اور عورتوں سے دوستیاں کرنے والا سوچے کب تک تم یہ گل چھڑے اڑا لو گے؟ جوا کھیلنے والا سوچے کب تک میں یہ کام کر لوں گا؟ ارے اچانک یہ اعلان ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے ہی دوست ہمیں کاندھوں پر اٹھائیں گے، ہمیں قبر میں ڈال کر آ جائیں گے۔ یہ دوست جو آج تھوڑی سی ہماری گھبراہٹ پر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ ہے جب قبر میں اتاریں گے نا تو لوگ کہہ رہے ہوں گے ذرا صحیح طریقے سے مٹی ڈالو، کوئی سوراخ باقی نہ بچ جائے، ہوا بھی نہیں چھوڑیں گے، ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑیں گے، مجھے اور آپ کو تنہا قبر میں چھوڑ کر آ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے پاس کیا بچے گا؟ یہ مال، یہ دولت، یہ گاڑی، یہ گھر، یہ شہرت، سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ اب ہمارے ساتھ قبر میں ہوں گے ہمارے اعمال، اور دیکھو اگر اللہ ناراض ہوا نا، اللہ ناراض ہوا تو مارے جائیں گے، پھر تو قبر جہنم کا گھڑا بن جائے گی۔ اسی لیے میں آج یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ جلدی جلدی اپنے رب کو راضی کر لو، وہ کیسا کریم ہے، بلکہ اس کی رحمت چاہتی یہی ہے کہ میرے بندے بخشے جائیں، میرے بندے معافی مانگ لیں، میرے بندے رجوع کر لیں۔ مگر یہ بندہ ہے جو رجوع نہیں کر رہا، یہ بندہ ہے جو اس سے دوستی نہیں کر رہا۔ خدا را میں آج کے بعد اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ سنو وہ کیسا کریم ہے۔
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے، رسولullah صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے مولا میں نے گناہ کر لیا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ تو جتنا رب چاہتا ہے بندہ ٹھہرا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے، پھر عرض کرتا ہے الہی میں نے پھر گناہ کر لیا ہے، پھر مجھے معاف کر دے۔ تو رب کریم فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی فرما دیتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر اس بندے سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ سے کہتا ہے، تیسری بار کہتا ہے اے اللہ پھر گناہ ہو گیا ہے، رب کریم مجھے معاف کر دے۔ تو رب فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑتا ہے اور معاف مانگنے پر معاف بھی کر دیتا ہے، میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی، اب جو چاہے کرے۔ یعنی اللہ اس کی بے حساب بخشش فرما دیتا ہے۔ اور یہ میں نے بخاری شریف کی حدیث سنائی ہے۔ سوچو کیوں اللہ سے دوستی نہیں کرتے ہم، کیوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ سے دوستی نہیں کرتے؟ ایک بار آج اللہ سے دوستی کر کے میں نے اور آپ نے سچی توبہ کر کے جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرنا ہے کہ مولا کمزور ہوں، گناہ ہو گئے، معاف کر دے۔ اے اللہ میں مانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ اگر تو نے پکڑ لیا مارا جاؤں گا، میرے پاس کوئی حساب نہیں ہے، مجھے معاف کر دے۔ میں مانتا ہوں میں نے کئی بار توبہ کی مگر پھر گناہ کیے، مولا معاف کر دے۔ تجھ سے معافی نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ مولا معاف کر دے۔ اے اللہ تو ماں سے زیادہ اپنے بندے کو چاہنے والا ہے۔ آج کے اجتماع میں کرم کر مالک، معاف کر دے، کیونکہ مجھے نہیں پتا میری زندگی کی کون سی رات آخری رات ہے، کیا معلوم کسی کا انتقال آج بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ ہے کوئی ایسا جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ وہ آج زندہ گھر جائے گا؟ ہم میں سے تو کسی کو نہیں پتا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، تو پھر کس بات کا انتظار ہے؟ یاد رکھو بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، وہ اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے۔